اچھا، تو آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک ناول نہیں ہے، یہ ایک پورا فینومینا ہے، عمیرہ احمد کا پیر کامل۔ جی بالکل۔ سنا ہے کہ یہ کتاب زندگیاں بدل دیتی ہے، لوگوں کی سوچ بدل دیتی ہے، تو آج دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ یقیناً یہ 2004 میں شائع ہوئی تھی، اور اس کا مطلب ہے کامل رہنما۔ یہ اصل میں صرف ایک کہانی نہیں ہے، اچھا، یہ ایک سفر ہے، ایمان کا، خود کو پہچاننے کا، اور نجات کا آپ کہہ لیں، ایک گہرا روحانی سفر۔ اور اس کے کردار بھی مطلب کافی الگ ہے نا؟ ایک طرف امامہ ہاشم ہے، میڈیکل کی طالبہ، جی ذہین ہے، ایک پڑھے لکھے احمدی خاندان سے، اور دوسری طرف ہے سالار سکندر، وہ بھی انتہائی ذہین مگر اندر سے بالکل خالی، روحانی طور پر جیسے بھٹکا ہوا۔ بالکل، ان کی دنیائیں شروع میں تو آپ دیکھیں بالکل ہی مختلف ہیں۔ صحیح۔ پھر امامہ کا سفر جو ہے وہ ایک بڑے چیلنج سے شروع ہوتا ہے، وہ اپنے خاندانی عقائد پر سوال اٹھاتی ہیں، اچھا، اور اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اب یہ اس پس منظر میں یہ بہت بڑا قدم تھا، بہت متنازع۔ ظاہر ہے خاندان سے تو رد عمل آیا ہوگا۔ بہت زیادہ، خاندان نے مخالفت کی، تعلق ختم کرنے کی باتیں ہوئیں۔ دوسری طرف سالار، وہ اپنی ذہانت کے باوجود وہ ایک بے مقصد سی زندگی گزار رہا ہے۔ باغیانہ؟ ہاں، باغیانہ بھی، اور ایک بے چینی ہے اس کے اندر، علم ہے مگر سکون نہیں۔ اور پھر وہ ڈرامائی موڑ آتا ہے کہانی میں جب امامہ گھر چھوڑ دیتی ہیں۔ جی، ایک جبری شادی سے بچنے کے لیے۔ ہاں، اور انتہائی مجبوری میں وہ سالار سے رابطہ کرتی ہیں نکاح کے لیے۔ بالکل، اور یہ لمحہ جو ہے نا، یہ دونوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ سالار کے لیے شاید یہ ایک کھیل تھا شروع میں، یا شاید تجسس، شاید، مگر امامہ کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اپنی شناخت بچانے کی جنگ تھی۔ اور یہیں سے پھر ان کی اندرونی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جی، خاص طور پر سالار کی، اس کا سفر بڑا دلچسپ ہے۔ الحاد سے، شک سے وہ ایمان کی طرف آتا ہے۔ لیکن یہ فوراً تو نہیں ہوا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک لمبا مشکل سفر ہے۔ وہ کئی ملک جاتا ہے، مختلف چیزیں پڑھتا ہے، فلسفے، مذاہب۔ اچھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اسے مقدس کتابوں میں، قرآن میں اپنے جواب ملتے ہیں۔ اور امامہ، وہ اس دوران کیا کر رہی تھی؟ امامہ بھی وہ مشکلات سے گزرتی ہیں، تنہائی، دباؤ، مگر وہ مضبوط ہوتی جاتی ہیں، ایک پروقار، ایک روحانی طور پر بہت واضح شخصیت بن جاتی ہیں۔ تو ان سب تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے یہ سوال تو بنتا ہے کہ آخر یہ پیر کامل ہے کون؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ کیا یہ کوئی انسان ہے، کوئی کردار؟ نہیں، یہی تو ناول کا اصل نقطہ ہے۔ کہانی یہ بتاتی ہے کہ اصل پیر کامل، وہ کامل رہنما، وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کون؟ وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی تعلیمات، ان کی سنت، ان کا طریقہ، یہی وہ روشنی ہے جو کرداروں کے دل بدلتی ہے، خاص طور پر سالار کو راستہ دکھاتی ہے۔ یعنی اصل امن اور سکون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے؟ بالکل، ناول کا پیغام یہی ہے کہ حقیقی امن اللہ کی رضا اور پیغمبر اسلام کی پیروی میں ہے۔ تو یہ صرف ذاتی روحانی سفر نہیں ہے، اس میں سماجی پہلو بھی ہیں۔ آپ نے امامہ کے خاندان کی مخالفت کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، بالکل ہے۔ عمیرہ احمد نے اس کہانی کو ایک آئینے کی طرح استعمال کیا ہے۔ معاشرے کا آئینہ؟ ہاں، اس میں مذہبی منافقت نظر آتی ہے، خواتین پر جو دباؤ ہوتا ہے خاندان کا، سماج کا، وہ دکھایا گیا۔ اور سالار کی وہ بے چینی، وہ ڈپریشن کا ذکر بھی ہے؟ جی، ذہنی صحت کے مسائل، سالار کا ڈپریشن، اس کی کشمکش، اور یہ بھی کہ مادی کامیابی کے پیچھے بھاگنا کتنا کھوکھلا ہو سکتا ہے، یہ سب موضوعات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیغامات کافی گہرے ہیں، کچھ خاص باتیں جو قاری لے کر اٹھتا ہے؟ جی، چند باتیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، کوئی کتنا بھی دور ہو پلٹ سکتا ہے، سالار کی مثال سامنے۔ صحیح۔ دوسرا، ایمان جو ہے وہ بہت ذاتی چیز ہے، یہ وراثت میں نہیں ملتا، خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور محبت کے بارے میں کیا؟ امامہ اور سالار کا تعلق؟ ہاں، تیسرا اہم نقطہ وہی ہے کہ حقیقی محبت، حقیقی تعلق جو ہے وہ انا پر نہیں بلکہ عزت پر، سمجھ بوجھ پر اور روحانی ترقی پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کے تعلق میں بھی وقت کے ساتھ یہ تبدیلی آتی ہے۔ اور اس ناول کا اثر کیسا رہا؟ مطلب یہ صرف ایک کتاب تھی یا کچھ زیادہ؟ نہیں، یہ صرف کتاب نہیں رہی، اس کا اثر تو
غیر معمولی تھا۔ یہ بیسٹ سیلر تو بنی ہی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ لوگوں کے لیے ایک ذاتی تجربہ بن گئی۔ اچھا، کیسے؟ ہزاروں لاکھوں قارئین نے کہا کہ اس نے ان کی زندگی بدل دی۔ کسی کو ایمان میں پختگی ملی، کسی کو ہمت ملی مشکل وقت میں۔ واہ! امامہ جو ہیں وہ ایک طرح سے روحانی استقامت کی علامت بن گئیں، اور سالار وہ امید کی، دوسرے موقع کی۔ تو خلاصہ یہ کہ پیر کامل اصل میں ایک اندرونی سفر کی کہانی ہے، جی، ایک خود شناسی کے سفر کی، جس کی رہنمائی وہ کامل مرشد کرتا ہے جو ہمارے اندر بھی ہے اور جس کا راستہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور ایک آخری نقطہ جو سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، جو اس ناول کی ایک خاص بات ہے، جی، وہ یہ ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اسے جتنی بار پڑھیں، یہ آپ سے مختلف انداز میں بات کرتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر اس کے معنی بدلتے ہیں۔ دلچسپ۔ تو یہ صرف پڑھنے والی کہانی نہیں، یہ ایک طرح سے جینے والا، محسوس کرنے والا تجربہ ہے، غور و فکر پر اکساتا۔